أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 کی مشق کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. واو زبر لام واللام زبر لا واللا ذال زیر یا ذی والذی نون زبرنا والذین یا پیش حمزہ یؤمیم زرمی یؤمی نون پیشوانو یؤمنون نون زبرنا یؤمنون. والذین یؤمنون بازر بھی میم زبر علی ما بما علی پیش نون ان زازر زی انزلام زبر لا انزلہ الف زری لام زبر یا لئی الی کاف زبر کا الی کا واو زبر وا میم زبر الف ما وما الف پیش نون ان زازر زی انزل لام زبر لا انزل میم زیر نون من قاف زبر با قب من قبل لام ذلی من قبل کاف زبر کا من قبل کا واو زبر وا بازل لام بل و بل الف کھڑ زبر آ و بل آخازر خی و بل آخرہ زبر را و بل آخرت زر تی و بل آخرت ہا پیش میم ہوم یا پیش وا یو قاف زر قی یو قی نون پیش وا نو یو قنون نون زبر نا یو قنون. الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش تو با سے لے کر یا تک کا مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ اس کو اصلاً نہیں پڑھنا، وہ لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا. اور بات رہ گئی الف کی، اگر الف خود ساکن ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اگر دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس الف کو پڑھیں گے. اگر دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو اس الف کو بھی نہیں پڑھنا. الف خالی ہیں، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن وہ دو شرطیں کیا ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو. مثلا یہ ہے یہاں پر الف خالی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن یہ اس سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے. پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط یہ بتایا الف کے بعد والے حرف کے اوپر جزم نہ ہو، یہ والی علامت نہ ہو. تو پھر کہتے ہیں اگر ایک ہو ایک نہ ہونے کی شرط ہے، اگر یہ دونوں شرطیں ہیں تو پھر اس الف کو پڑھیں گے. وَإِلَّا اگر ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو اس الف کو بھی نہیں پڑھنا. دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثلا اب یہاں پر واو بھی ہے یا حمزہ ہے تو ہم ان دونوں میں سے کس کو پڑھیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس جو اوپر ہے اس کو پڑھنا ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ اس آیت کے اندر یہ حروف مدی ہیں، اس سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، یہ ذال کے نیچے زیر جو نا یا حروف مدی کے مناسب حرکت ہے، لذا اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پر واو حروف مدی ہیں، خود ساکن ہے، اس سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. یہاں پر
ہمارے پاس مد کی دو شکلیں تھیں، ایک بڑی مد ایک چھوٹی مد. تو یہ چھوٹی مد کی علامت ہیں. جہاں پر جس حرف کے اوپر چھوٹی مد کی علامت آ جائے اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. یہاں پر جو ہے نا با ان حروف میں سے ہے جس کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کا مطلب یہ ہے جنبش دینا، یعنی ساکن حرف کو ہلا کے پڑھنا ہے. تو پھر یہاں پر با جو ہے نا ساکن ہے، اور وہ 5 حروف ہے جس کو کہا جاتا ہے قطب جد. قاف، طا، با، جیم، دال. یہ حروف ان حروف میں سے ہے جس کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے. قلقلے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حروف جو ہے نا ساکن ہو، یا پہلے سے ساکن ہو یا وقف کرنے کی صورت میں اس کے اوپر سکون آ جائیں، تو پھر ان حروف کے اوپر قلقلہ کرنا یعنی ہلا کر پڑھنا جو ہے نا یہ تجوید کے احکام میں سے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. بازر بی میم زبر الف ما بما الف پیش نون انزا زر زی انزل لام زبر لا انزلا الف زر ای لام زبر یا لئی الی کاف زبر کا الی کا واو زبر وا میم زبر الف ما وما الف پیش نون انزا زر زی انزل لام زبر لا انزلا میم زر نون من قاف زبر با قاب من قاب لام زر لی کاف زبر کا من قبل کا واو زبر وا باز لام بل و بل الف کھڑ زبر آ و بل آ خازر خی و بل آخرہ زبر را و بل آخرت حاضر تی و بل آخرتی ہا پیش میم ہوم یا پیش وا یو قاف زر خی یو قی نون پیش وا نو یو قنون نون زبر نا یو قنون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.